Minister, Mahbooba Mufti Sahiba, respected elders and leaders. आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी आवाज से पहचानें। मैं एक आम कश्मीरी हूँ। मेरे पास कोई बड़ा सियासतदान का टाइटल नहीं, ना ही कोई पुरानी लेगेसी, लेकिन मेरे पास एक उम्मीद है और एक जज्बात करने का जज्बा है। लोग कहते हैं हमारी नस्ल, जिसको आप जल्दी के नाम से जानते हैं, उनको समझ नहीं, पर सच तो ये है कि हमारी समझ तजुर्बे से नहीं बल्कि तब्दीली की प्यास से आती है। Before I begin, I want to ask you something. When you hear the word Kashmir, do you think of beauty or do you think of conflict? Because for many of us, Kashmir is just a headline, but for the people living here, it is their everyday reality. मैं आज यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक आवाज बनकर खड़ी हूँ, एक ऐसी आवाज जो कश्मीर को एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में महसूस करती है। कश्मीर जन्नत-ए बेनज़ीर, ये सिर्फ जमीन इच्छा जज्बात, मगर आज एक सवाल है, क्या जन्नत वाकई जन्नत रह सकती है जब हर दिल में बेचैनी हो? ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, कहानियों का बोझ उठाए बैठी है। हर खामोशी के पीछे एक दर्द छुपाए बैठी है। The roots of this issue go back to 1947, the time of partition, जब सरहदें बनी पर लोग टूट गए और कश्मीर एक जगह से बढ़कर एक मसला बन गया। ये कहानी आज की नहीं, नस्लों से चलती आ रही है। आज भी कश्मीर कई बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी। सालों से चलती टेंशन ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। इसका सबब है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट और बेएतबारी। When governments come into power, they bring hope, they bring reality, and they bring dreams, and most importantly, they bring promises. But what happens when those promises remain only words? वो वादे जो किए गए थे, क्या वो सिर्फ लफ्ज़ों तक रह गए? First, let's talk about employment. As you all know, the youth of Kashmir were promised jobs, opportunities, and brighter future. But today, many young people are still struggling, still waiting. हाथों में डिग्री है लेकिन मुस्तकबिल अभी भी धुंधला है। इसी वजह से नौजवान ड्रग्स और खुदकुशी पे उतर आते हैं और फिर कुछ दुआच नौजवान है दुआ नहीं कि दब के नीचे ये सोचने की बात है। Secondly, the promise of statehood restoration. It was said that Jammu and Kashmir would regain statehood. But even today, this promise remains incomplete, uncertain, delayed, and people keep asking कब। 2019 में एक बड़ा फैसला लिया गया, आर्टिकल 370 का रिमूवल। कुछ के लिए डेवलपमेंट का रास्ता था तो कुछ के लिए आइडेंटिटी का सवाल। ये बात हमें एक चीज सिखाता है, हर सच एक जैसा नहीं होता। कश्मीर से उसका ताज छीना गया और कश्मीरियों को उसकी पहचान। एक बाहर से आया हुआ मिलिट्री ऑफिसर जब एक कश्मीरी से पूछता है कि शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, तब उस कश्मीरी पे क्या बेइज्जती होगी। But this speech is not about blaming, it is about questioning. Because in a democracy, asking questions is not wrong, it is a right. सवाल करना बगावत नहीं होती, ये तो एक जिंदा कौम की पहचान होती। We, the youth, do not want false hopes. We do not want empty speeches. We want action. We want results. We want change that we can actually see and feel. Because promises are not just words, they are trust. And when promises are not fulfilled, that trust begins to break. वादे सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, उन्हें निभाना पड़ता है, वरना आवाम का भरोसा टूट जाता है। सच ये है कि आज भी कश्मीर में बहुत सी फैमिली बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे घर हैं जहां पेरेंट्स दवा या चावल खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, जो 2000 से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के ये सोचते हैं
کہ ہم کیا کریں, لائٹ جلائیں یا کھانا بنائیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بروکن ٹارچز سے رات گزارتے ہیں. 3 سبلنگز ایک ہی بک شیئر کرتے ہیں. پاورٹی, ہارش ونٹر اور ہارڈشپ جو ہم ایک وارم کلاس روم میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیا وہ اندھیروں میں اپنا مستقبل بنا پائیں گے؟ We have to accept it. کشمیر کے حالات کمپلیکس ہیں. ہسٹوریکل گریوینسز, جیوپولیٹیکل کنفلکٹ ہیں جو ہماری زمین پہ فائٹ کیے جاتے ہیں اور انٹرنل چیلنجز جو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں. یہ چھوٹا صرف سیاست مسئلہ, یہ روٹی روٹی تعلیم کے مستقبل مسئلہ. کشمیر میں بہت سے مسئلے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اور اس کا حل ہونا ضروری ہے. جب تک برصغیر میں کوئی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا تب تک مسئلہ کشمیر کا حل پرامن طریقے سے اور بات چیت کے ذریعے نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو سوال یہ نہیں کہ مسئلے کیا ہے, سوال یہ ہے کہ حل کیا ہو سکتا ہے. کیا کشمیر بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں, ایک راستے سے نہیں بلکہ مل کر چلنے سے. بہتری کب آئے گی؟ جب ڈائیلاگ ہوگا, صرف ڈیسیجنز نہیں. ٹرسٹ ریبیلڈ ہوگا, صرف کنٹرول نہیں. یوتھ کو اپارچونیٹیز ملیں گی, صرف ریسٹرکشن نہیں. ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور ڈیولپمنٹ کو پریورٹی ملے گی. یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے امن زبردستی نہیں آتا, امن بنایا جاتا ہے. مسئلے تلوار سے نہیں گفتگو سے حل ہوتے ہیں, زخم نفرت سے نہیں محبت سے بھرتے ہیں. As young people, ہم صرف فیوچر نہیں, ہم پریزنٹ بھی ہیں. ہم نریٹیوز بدل سکتے ہیں, ہم نفرت کی جگہ سمجھ لا سکتے ہیں اور سب سے ضروری ہم ایک نیا کشمیر امیجن کر سکتے ہیں. تو آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا ہم کشمیر کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک جنگ کا نشان یا امن کی مثال؟ کب تک یہ کہانی درد لکھے گی ہر صفحے پر, تبھی تو کشمیر مسکرا کر اپنی پہچان لکھے گا. Because real strength lies not in power but in empathy. اور اصل لیڈرشپ حکومت میں نہیں انسانیت میں ہوتی ہے. یہ وقت جو بدلاؤ, یہ وقت جو نئی سوچ. اور یہ کشمیر کو صرف ایک ایشو نہ سمجھے, اسے ایک ذمہ داری سمجھے, تاکہ ایک دن جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو صرف کنفلکٹ نہیں, ایک نیا سویرا نظر آئے. Because at the end of the day, beyond politics, beyond history, there are people and they deserve peace. شکریہ. رہیں گے کب تک ہمیں الیکشن سے پہلے ایک چہرہ دکھایا جائے گا اور الیکشن کے بعد دوسرا چہرہ دکھایا جائے گا. میں نے خود بھی 10-15 ووٹ ڈالے لیکن کچھ نہیں کرا ہمیں, کیونکہ یہ ووٹ پالیٹکس یہاں پہ کھیلی گئی پچھلے 70 سال سے ہر ایک جماعت میں, ہر ایک بندے. الیکشن کے دوران زندہ باد مرد آباد, لیکن الیکشن کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. ہم بڑے بڑے مسئلے مسائلوں کی بات کرتے ہیں, آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں, 370, 35A, اسٹیٹ ہوڈ, لیکن جو بنیادی سہولت ہے ہمیں صاف پینے کا پانی بھی ابھی نہیں مل رہا ہے. میں بھیلوا قصبے سے تعلق رکھتا ہوں. 1883 میں بھی بھیلوا جو قصبہ ہے وہ بحثیت پرگنہ تھا. It was mentioned in Walter Lawrence's book, The Valley of Kashmir. One of the oldest tehsils of Jammu and Kashmir, بھیلوا, لیکن تعمیر ترقی کے لحاظ سے بہت زیادہ پسماندہ. تھوڑی سی کچھ بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. It was about 2004 when I was reading in 11th class. مفتی محمد سعید صاحب کی اسٹیج کے سامنے بالکل میں بیٹھا تھا جب ان پر گرنیڈ کا حملہ ہوا اور مفتی صاحب قدم بڑھا کے ناروں کی گونج میں مفتی صاحب نے بھیلوا ہونے کے لیے مبارک کیا. وہی اسی کی بدولت میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ادروائز میرا اس وقت فائنینشلی ہم ایسے اسٹرانگ نہیں تھے, مجھے گھر والے کہیں اور پڑھنے بھیجتے. کیا جو پانی میں ترقی ہے ڈیولپمنٹ یہ صرف سری نگر کے لیے ہونی چاہیے, ساؤتھ کشمیر کے لیے ہے. بڑگام ضلع ابھی اتنا زیادہ پسماندہ, گڑھ ڈسٹرکٹ شاہ محمد نگر کے سے نواز سے سوال پسماندہ. کیا یہاں پہ کوئی یونیورسٹی آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک یہاں پہ نہیں بنائی؟
کیا ہمارا حق نہیں تھا یہاں پہ میڈیکل کالج ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں میم. I have always seen you fighting against the rights of fighting against the atrocities done by bureaucracy, done by political leadership. جتنی بھی atrocities ہیں میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. لیکن بھیڑوا بڑگام یا بڑگام پورا ضلع آپ دیکھیں کتنا زیادہ پسماندہ ہے. ہمارے گنڈی پورا میں ادرا میں 7 پیشنٹس ایچ پائیلوری پازیٹیو گندا پانی بالکل گلیز پانی پینے کی وجہ سے 7 پیشنٹس ایچ پائیلوری پازیٹیو. ہم کیوں ووٹ ڈالیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے آرٹیکل 370 کو جب ہمارے بچوں کو گندے پانی سے مارا جاتا ہے؟ کسی نے آج تک بات نہیں کی. 9 فلٹریشن پلانٹس کمپلیٹ ہے ان کا ورک, لیکن جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا سٹے لگایا ہے, جے ٹی ایم کنٹریکٹرز کی بلز بند ہے, اس پر کوئی بات نہیں ہوئی آج تک. فلٹریشن پلانٹس ان کو فنکشنل بنایا جائے. اور پانی کا کے حوالے سے آپ دیکھیے جو یہ باہر ایک راستہ ہے بیروا سے بڑگام تک, یہ روڈ آپ دیکھ لیجیے میم, خدا نہ ان روڈز کی خستگی کو دور کرایا جائے. اور جتنا بھی کمپلیٹ یہ ضلع بڑگام ہے مہربانی کر کے اس کو پارلیمنٹ میں باقی علاقوں کی طرح جب ساؤتھ کشمیر میں جو تعمیر کرنی ہوئی, یونیورسٹیز کیمپسز آئے, کالجز آئے, ہمارے بڑگام کے لیے کیوں نہیں؟ بہت بہت